خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، جہاں ہر سال پوری دنیا سے ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک اور خطے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت عظمی حاصل کرتے ہیں۔ طواف کعبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بے شمار دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ کعبہ اللہ پر غلاف چڑھانے کی رسم بھی بہت پرانی ہے۔ اس پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم حزائی کے مطابق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ظہور اسلام سے ہفتہ قبل ہوا اور ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس پہلے یمن کے بادشاہ تبا ابو بکر بسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے، اور ایسا خواب اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا وہ خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ در کعبہ مشرفہ کے لیے ایک چابی اور تالا بنوایا، اور اس کے وصال کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی، اور ہر بادشاہ نے اللہ کے مقدس گھر کی حرمت کے لیے غلاف کعبہ بنوایا اور چڑھایا۔ مورخین کی نظر میں اس واقعہ کے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا کہا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کی برآمد کہو، کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے، اور اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خالد بن جعفر بن کلاب نے کعبہ پر پہلی مرتبہ دیباج کا غلاف چڑھایا تھا، اور اس کی لاگت تمام قبائل قریش میں تقسیم کی گئی تھی۔ اس وقت غلاف ٹاٹ چمڑے اور دیباج سے تیار کیے جاتے تھے۔ بنی مخروم کے ابو ربیعہ بن عبداللہ ابو بن عمر نے تجارت میں بے حد منافع کمایا، تو اس نے قریش سے کہا، 1 سال کعبہ پر غلاف میں چڑھایا کروں گا، اور 1 سال تمام قریش مل کر یہ فریضہ سر انجام دیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے مرنے تک یہی دستور رہا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے بڑی سمجھداری اور فراست سے کام لیتے ہوئے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی بیت المال قائم کیا، تاکہ تمام قبائل اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لے سکیں، اور کوئی بھی قبیلہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ اپنے خرچ پر غلاف کعبہ چڑھانے کا شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بھی حاصل ہوا تھا۔ 55 میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر کا راستہ بھول گئے تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ عباس گھر آ جائیں تو وہ غلاف کعبہ نظر کریں گی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب سلامتی سے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے یہ منت پوری فرمائی۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی غلاف کعبہ کو ذاتی اور اجتماعی طور پر بڑی اہمیت اور مقام حاصل تھا۔ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اور بڑے اہتمام سے غلاف کعبہ چڑھایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کوبتوں سے پاک کیا تو اس وقت آپ نے غلاف کعبہ کو تبدیل نہیں کیا۔ آن ہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان خاتون غلاف کعبہ کو سندل کی خوشبو میں بسانے کا اہتمام کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا سے آگ خانہ کعبہ کے غلاف پر پڑی، اور اس پردہ پر آگ لگ گئی جو مشرکین مکہ نے ڈالا تھا۔ فتح مکہ کی خوشی کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا تیار کیا ہوا کالے رنگ کا غلاف اسلامی تاریخ میں پہلی بار چڑھانے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 10 محرم الحرام کو نیا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں یہ غلاف عبد الفطر کو اور دوسرا 10 محرم کو چڑھایا جانے لگا۔ بعد ازاں حج کے موقع پر غلاف کعبہ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی غلاف چڑھایا گیا۔ اس زمانے سے آج تک ملت اسلامیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ غلاف قیمتی اور نہایت خوبصورت کپڑے سے بنوا کر چڑھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت صدیق اکبر اپنے دور میں مصری کپڑے کا قباتی غلاف چڑھایا کرتے تھے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے پرانے غلاف پر غلاف چڑھایا اور سال میں 2 مرتبہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف نے دیباج کے بنے ہوئے غلاف چڑھائے۔ خلفاء بنو عباس رضی اللہ عنہ نے 5 سالہ دور حکومت میں ہر سال بغداد شریف سے غلاف کعبہ بنوا کر مکہ روانہ کیا۔ عباسیوں نے اپنے دور حکومت میں غلاف کعبہ بنانے پر خصوصی توجہ دی اور اس کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سال میں 2 مرتبہ اور خلیفہ مامون الرشید نے سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا اہتمام کیا۔ مامون الرشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا۔ خلیفہ ناصر عباس نے پہلے سبز رنگ کا غلاف بنوایا، لیکن پھر اس نے غلاف کعبہ سیاہ ریشم سے تیار کرایا۔ اس کے دور سے آج تک غلاف کعبہ کا رنگ سیاہ ہی چلا آ رہا ہے، البتہ اوپر زری کا کام ہوتا ہے۔ 1400 ہجری سے غلاف پر لکھائی شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے۔ سب 721 ہجری میں والی مصر سلطان حسن نے پہلی مرتبہ غلاف کعبہ پر آیات قرآنی کو زری سے کاٹنے کا کام شروع کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 7، سورہ مائدہ کی آیت 99 اور سورہ بقرہ کی آیات 3 اطراف کاٹ ہی جاتی ہیں، اور چوتھی طرف غلاف کعبہ بھیجنے والے فرمان روا بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ ہجری میں غلاف کعبہ، بڑے 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 ہجری میں خوبصورت انداز میں جاذب نظر بنایا جانے لگا، جیسا کہ آج بھی نظر آتا ہے۔ مصر پر سلطنت عثمانیہ کے